دوستوں کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے انڈیا اور پاکستان کی لڑکیاں دنیا کی کامچور ترین لڑکیاں ہیں؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، دنیا کی کامچور ترین لڑکیاں ہیں۔ دوستوں نیشنل نیوٹریشن سروے یونیسیف کے مطابق پاکستان انڈیا کے 50% سے زائد بچے غذائی کمی کا شکار ہیں، جس کا زیادہ اثر لڑکیوں پر ہو رہا ہے۔ دوستوں غریب طبقے کی بچیوں کو شروع سے نیوٹریشن ملتی ہی نہیں اور امیر طبقے کی بچیاں فاسٹ فوڈ، چپس، نوڈلز، ٹکیاں، ٹافیاں اور دوسرے گند بلا کھا کر جوان ہو رہی ہیں، جس کا اثر ان کی صحت اور ان کی عادات پہ پڑ رہا ہے، اور یہ اثر پاکستان میں بہت زیادہ پڑا ہے۔ چند اثرات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کل دنیا جہان کی لڑکیاں جہاں باڈی بلڈنگ، ویٹ لفٹنگ اور مکس مارشل آرٹس جیسے مشکل کھیلوں میں مردوں کو بھی پیچھے پچھاڑ رہی ہیں، وہیں انڈیا اور پاکستان کی لڑکیاں 12 سے 14 گھنٹے ایوریج سوتی ہیں، تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہیں، ہر وقت ان کے سر، کمر اور جسم کے مختلف حصوں میں درد رہتا ہے، پیریڈز irregular ہیں، 40% سے زائد ڈیلیوریز سیزیرین سیکشن ہو رہی ہیں، کچن اور گھر کے کام کاج تو دور، اپنا اور بچوں کا منہ دھونا بھی مناسب نہیں سمجھتی ہیں، نہانا تو پھر مہینوں کی بات ہے، ہر وقت چڑچڑاپن اور لڑائی جھگڑا ان کے سر پر سوار ہے، دوسروں کی بدخوئی اور غیبت بس ان کا کام رہ گیا ہے۔ بچوں اور شوہر کو کھانا دینا ان کے لیے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے مترادف ہے، اپنے بچوں کو آرٹیفیشل گندی خوراکیں کھلاتی ہیں، جس سے ان کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، فاسٹ فوڈز کی بے حد شوقین ہیں، راتوں کو جاگنے کی ماہر ہیں، دن کو سونے میں ان کا ثانی بھی نہیں پایا جاتا، جسم ان کے ڈھیلے ڈھالے اور غذائی کمی کی وجہ سے نامکمل ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1990 کے بعد سے پیدا ہونے والی انڈو پاکستان کی لڑکیاں اس کامچوری کا شکار ہیں، اور سن 2000 کے بعد پیدا ہونے والی بچیوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ ہماری ایک دانشور محترمہ کا کہنا ہے کہ آج کل کی لڑکیوں کو سوتے ہوئے اگر دفنا بھی دیا جائے تو شاید ان کی نیند قیامت کے بعد کھلے۔ لڑکیوں کی ان سب حرکات کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا میں طلاقوں کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستوں آج کل کی لڑکیوں کے برعکس ہماری مائیں، نانیاں، دادیاں، انڈو پاک کی موجودہ بزرگ خواتین کام، سلیقہ اور گھرداری میں ان کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا، کام کاج میں دنیا کی بہترین خواتین مانی جاتی تھیں۔ آج بھی آپ یہ بات نوٹس کر سکتے ہیں کہ آپ کی والدہ، پھوپھیاں، خالائیں، آپ کی بہن، بیوی، بیٹیوں سے بہت زیادہ کام کر لیتی ہیں، بڑھاپے کے باوجود تھکاوٹ کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دیتی۔ دوستوں ہمارے معاشرے میں خواتین کا 180 ڈگری کا یہ ٹرن صرف اور صرف غذائی کمی کی وجہ سے واقع ہوا ہے۔ دوستوں آج سے 25 سے 30 سال پہلے دودھ خالص ہوا کرتا تھا، گوشت بغیر اینٹی بائیوٹک کا ہوا کرتا تھا، سبزیاں بغیر فرٹیلائزرز کے تھیں اور لوگ نیچرل خوراکیں کھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی صحت برقرار رہتی تھی۔ لیکن موجودہ صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے، ہماری موجودہ نسل مکمل طور پر آرٹیفیشل خوراک پر ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ برگرز، پیزے، نوڈلز، مایونیز، کولڈ ڈرنکس، آرٹیفیشل فلیور والی غذائیں استعمال ہو رہی ہیں، خالص دودھ موجود نہیں ہے، دودھ میں آکسیٹوسن انجیکشن کے باقیات شامل ہیں جو لڑکیوں کے جسم میں ہارمونل امبیلنس کر رہے ہیں، فصلیں، سبزیاں فرٹیلائزرز پر تیار ہو رہی ہیں، جس سے بلوغت کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے، جانوروں کو اینٹی بائیوٹکس کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور قریب المرگ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ وہ گوشت جب بچیاں کھاتی ہیں تو ان کے جسم پر غیر معمولی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حکومت کی تو اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، ہر سال صحت پر بجٹ کم ہوتا جا رہا ہے۔ مشہور مقولہ ہے، صحت مند ماں، صحت مند گھرانہ اور صحت مند قوم، لیکن ہماری بچیاں بیچاری جو مستقبل کی مائیں ہیں، کیا صحت مند ہونا یہ کیا صحت مند نسل جنیں گی جو خود صحت مند نہیں ہے۔ اللہ پاک انڈو پاکستان کی گورنمنٹس کو ہوش کے ناخن دے اور وہ اس پر اقدامات کریں، آمین۔